الزامات جو ہوتے ہیں وہ کوئی حتمی طور کے اوپر قانون کی روشنی میں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آیا جو ملزم ہے وہ واقعی ہی میں مجرم ہے۔ ٹھیک ہے، ملزم سے مجرم بننے کا سفر جو ہے وہ بڑا کٹھن ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ آج ہم بات کریں گے پاکستانی سیاست کا جو منظرنامہ ہے اس پر، اور یہ جو احتساب کا سلسلہ شروع ہوا ہے مسلم لیگ نون سے پیپلز پارٹی تک، یہ دائرہ کار جو ہے یہ یہاں تک محدود رہے گا یا اس کو وسعت دی جائے گی؟ کیا حالات ہوں گے، کیا صورتحال ہوگی، اور پاکستان کا جو ہے افغانستان کے حوالے سے جو کردار ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس سب پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ میری مراد رضا رومی صاحب سینئر صحافی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کا شکریہ سر، احتساب سے ہی بات شروع کریں گے۔ مسلم لیگ نون کا احتساب کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ احتساب جو ہے یہ انتقامی جو ہے احتساب ہے، جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اراکین بھی ہیں، ان پر بھی کیسز ہیں، ان کا احتساب کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ جی دیکھیں، یہ احتساب کا مسئلہ جو ہے نا، اس کی بھی ایک تاریخ ہے پاکستان کی میں اگر آپ دیکھیں 70 سال میں جو ہوتا رہا ہے، یہ شروع دن سے احتساب کا جو نعرہ ہے یہ بڑا مقبول اور بڑا دلکش ہے، اور اس کی آڑ میں جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے وہ اپنے مخالفین کو آؤٹ کرنا چاہتی ہے۔ جی، یہ شروع میں جب لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے، اس کے بعد ایوب خان آئے پاکستان میں برسر اقتدار، انہوں نے بھی یہی احتساب کا نعرہ لگایا اور بڑے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا، نااہل کیا سیاست سے۔ تو ایک تو یہ اس کی تاریخ ہے، لیکن ابھی جو ہو رہا ہے ابھی تھوڑا سا فرق ہے معاملہ، کیونکہ جو نئی حکومت آئی ہے عمران خان صاحب کی، وہ اس کو مینڈیٹ ہی اس چیز کا ملا ہے۔ جو عمران خان صاحب کی جو سپورٹ ہے پاکستان کے شہری علاقوں میں، خصوصاً مڈل کلاس جو طبقہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ان سیاستدانوں کا اور یہ جو دیگر مافیا ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے، لوٹی ہوئی دولت اگر ہے تو اس کو واپس آنا چاہیے، اور ایک ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ سیاست پاک ہو۔ تو ابھی تھوڑا عمران خان صاحب کی یہ مجبوری بھی ہے کہ اگر وہ یہ نہیں احتساب آگے بڑھائیں گے تو جو ان کے بڑے جوشیلے اور جیلے کارکن ہیں وہ خفا ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک اس میں اہم پہلو ہے، مگر جو اپوزیشن کا کہنا ہے اس میں بھی کسی حد تک وزن تو ہے، کیونکہ ابھی دیکھیں پی ایم ایل این کا احتساب تو پچھلے تقریباً 2 سال سے بڑا کڑا ہو رہا ہے۔ میاں صاحب نااہل بھی ہو گئے، تاحیات نااہل ہو گئے، دوسری بار اب جیل پہنچ گئے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھا جائے تو جو پی ٹی آئی کے اندر بڑے بڑے لیڈرز ہیں، جہانگیر ترین صاحب کو تو نااہل کر دیا گیا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، ان کو اس طرح کا ٹریٹمنٹ نہیں ملتا۔ وہ ان کو یا تو جرمانہ ہو جاتا ہے یا ان کو بلا کے چائے پلا کے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ کو پتا ہے کہ لوگوں میں پھر چہ مگویاں اور سرگوشیاں تو ہوتی ہیں، اور اس وہاں پھر تنقید شروع ہوتی ہے، تنقید سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ بالکل سر، نواز شریف اور شہباز شریف کے احتساب کے سلسلے میں جیل جانا، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے بلکہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جو پارٹی ہے اس کی قیادت سنبھالیں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پارٹی کو اس صورتحال سے نکال پائیں گے؟ دیکھیے، شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ ایک انتہائی کمپیٹنٹ نکلے لیڈر، اور وہ تو ہمیں تب پتہ لگا جب میاں صاحب کو کورٹ نے باہر کر دیا، تو اس سے علاوہ تو ان کی باری نہیں آنی تھی۔ لیکن جب ان کی باری آئی تو تمام تر نامساعد حالات کے باوجود انہوں نے ملک کو بڑی اچھی طرح سنبھالا، معیشت کو بڑی اچھی طرح سنبھالا، اور اتنی اس وقت یوں سمجھیے عدم استحکام کی کیفیت تھی، انہوں نے ملک کو ایک ڈائریکشن کے ساتھ چلایا آگے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف اور کے یوں سمجھیے کہ بڑے قریب ہیں، ایک تو دوسرا یہ کہ وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ فی الحال جو ہمیں بھی اندرونی خبریں ملی ہیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑا لا تعلقی کر لیں اور آپ وزیر اعظم میں اگلے، لیکن انہوں نے نہیں اس بات کو مانا۔ اور دوسری میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ اگر نواز شریف کا کوئی جانشین نواز شریف کی طرف سے ہوگا تو وہ مریم نواز شریف ہوں گی، اگرچہ کہ ان کو بہت سارے حلقے۔ لیکن سر، مریم نواز کے حوالے سے یہ چامگوئیاں بھی سننے میں آئی ہیں کہ کچھ جو لیگی اراکین ہیں ان سے کچھ تحفظات ہیں، وہ یہ بلیم کرتے ہیں کہ پارٹی کا جو اس وقت مقام ہے یا یہ احتساب کا جو سلسلہ ہے وہ مریم نواز کی ہی وجہ سے ہے،
یہ کتنی بات درست ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے یہ بات تھوڑی سی اس میں بہت زیادہ مبالغہ آ رہی ہے. جی مریم کی وجہ سے نہیں ہے، وہ بات ہے میاں نواز شریف کی وجہ سے ہے. میاں نواز شریف جو ہیں، آپ کو ان کی تاریخ کا پتہ ہے کہ ان کو اللہ نے کتنے مواقع دیے. 2 بار وہ چیف منسٹر رہے پنجاب کے، 3 بار وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، تینوں باری جو ہے نا نکالے گئے. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ چودھریوں والا چکر ہے نا کہ میں وزیر اعظم ہاں، میرا اختیار چلے گا، اور باقی جو ادارے ہیں چاہے عدلیہ ہو، فوج ہو، دیگر ہو، وہ کہتے ہیں کہ سب ان کے تابع ہوں. تو یہ ایک تصادم کی کیفیت. تو مریم نواز جو ہے وہ اپنے والد کی ہی جو مشن ہے اس کو آگے بڑھاتی ہیں. دوسری میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مریم نواز نہ صرف لیگی حلقے بلکہ دیگر حلقے بھی، مقتدر حلقے بھی پاکستان میں، ان کو وہ ذرا خائف ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ بڑی جذباتی ہیں اور شاید وہ اس طرح سے کام نہ کر سکیں جیسے کہ توقع ہوتی ہے. لیکن آپ یہ مت بھولیے کہ سیاست جو ہوتی ہے، سیاست پنگے بازی اور پھڈے بازی کا نام ہوتا ہے. اگر آپ نے ایک تابع دار وزیر اعلیٰ، دوسری طرف اگر دیکھیں تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جیسے ہی مریم نواز نے انٹری دی اس پارٹی میں تو سوشل میڈیا پر مسلم لیگ نون کو بہت ایکٹیو کیا انہوں نے. جی بالکل ایکٹیو کیا. ان کے اوپر تو الزام بھی لگا کہ انہوں نے میڈیا سیل بنا کر جو ہے وہ عدلیہ کو اور فوج کو اور اپوزیشن کو جو ہے ٹارگٹ بھی کیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں، اس وقت بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، جنوبی ایشیا کی تاریخ دیکھ لیں، تو لیڈر جو ہیں وہ وہی بنتے ہیں جو کہ ایک یوں سمجھیے کہ حالات جو ہوتے ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں. جو شخص اب شہباز شریف صاحب بیچارے بڑے تابع دار ہیں، بھائی کے بھی تابع دار ہیں، مقتدر حلقوں کے بھی تابع دار ہیں، لیکن پٹ گئے ہیں کہ 10x10 کے سیل میں کہتے ہیں مجھے رکھا ہوا ہے، اور آگے بھی کوئی اب شاید کوئی ڈیل ہو جائے تو باہر چلے جائے، میڈیکل بورڈ بن رہا ہے ان کا. اچھا سر، اب ڈیل کی آپ نے بات کی، 7 سال ابھی قید ہوئی ان کو العزیزیہ ریفرنس میں، تو ایون فیلڈ میں ان کو 10 سال کی سزا ملی تھی، کیس چلا، پھر وہ معطل ہوئی سزا. تو اب اس کیس میں آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیے ریلیف ملنے کا امکان ہے، کیونکہ یہ تو ایک ٹرائل کورٹ ہے، اس کے بعد اس کی اپیل ہوگی. جب اپیل میں آپ جاتے ہیں تو جو ٹرائل کورٹ نے جو کیا ہے پوری کارروائی، اس کا بڑا جزیات میں جا کر جائزہ لیا جاتا ہے کہ کیا جو ایویڈنس آیا تھا شواہد درست ہے کہ نہیں ہے، ملزم کو موقع ملا کہ نہیں ملا. تو اس میں بالکل گنجائش ہے ان کو ریلیف ملنے کی. لیکن ریلیف آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تب ملتا ہے جب کوئی اندر خانے ڈیل ہوتی ہے. تو گوئنگ بیک ٹو جو میں پہلے بات کر رہا تھا، وہ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا تھا کہ جانشینی کا جو چیز ہے، جو ہماری اطلاعات ہیں اور جو پارٹی کے اندر بھی ہے، کہ اگر جانشین کوئی ہے تو وہ مریم نواز ہے، انلیس کہ وہ بالکل آؤٹ ہو جائیں، دوبارہ جیل چلی جائیں یا ملک بدر کر دیا جائے، پھر اور حالات ہیں. تو اس وقت تو وہ یہ والا ہی معاملہ ہے. اچھا سر، حسن اور حسین نواز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جلد گرفتاری ممکن ہو سکتی ہے انٹرپول کے ذریعے. معاون خصوصی شہزاد اکبر صاحب برطانوی حکام سے رابطے میں ہیں، کیا یہ اس طرح ممکن ہے، یہ ہوگا اس طرح؟ دیکھیے یہ ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ شہزاد صاحب نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کتنے اربوں کی دولت جو ہے باہر وہ لے کر آئیں گے. انگلینڈ سے بھی پتہ لگا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ خون نہ نکلا. تو ابھی تک تو وہ 200 ارب روپے یا ڈالر جو بھی ہیں، ابھی تک تو 4-5 مہینے ہو گئے، اس کا منتظر ہی ہے قوم. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے بالکل جو ہے وہ ایک یوں سمجھیے کہ بڑی لمبی چوڑی کارروائی ہوتی ہے، اپیلیں ہوتی ہیں. ممکن ہے کہ کسی پوائنٹ پر جا کر ایسا ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ چونکہ سیاست میں عمل اتنے عملی سیاست میں ایکٹیو نہیں ہے، اس لیے شاید ان کی چھوٹ ہو جائے. ٹھیک ہے سر، اگر شہباز شریف صاحب کی بات کریں تو ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانے کے حوالے سے بڑے مسائل پیدا ہوئے، اور اپوزیشن نے واک آؤٹ بھی کیا، کمیٹیوں سے بھی کیا. تو بالآخر پی ٹی آئی کو یہ ماننا پڑا، جو شہباز شریف کو جو ان کی ضد تھی مسلم لیگ نون کی، تو اجازت دے دی. تو اس کے بعد اب کیا صورتحال ہے اور وجوہات کیا تھیں کہ پی ٹی آئی نے یہ موقف ان کا تسلیم کر لیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئر پرسن جو ہے وہ اب 18ویں ترمیم کے بعد ایک بات طے ہو چکی ہے کہ وہ اپوزیشن
کی جانب سے نامزد ہوگا، لیڈر ہوگا، وہ وہاں پہ بیٹھے گا۔ پی ٹی آئی کا یہ خیال تھا کہ چونکہ شہباز شریف صاحب کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں اور ان کا احتساب کا نعرہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجبوری ان کی بھی ہے کہ جو یہ سارے جو ان کے جوشیلے سپورٹر ہیں عمران خان صاحب کے، وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ کہیں گے خان صاحب تو کیا کر رہے ہیں آپ، تو وہ اس کے اوپر وہ ٹال مٹول کرتے رہے، لیکن بالآخر ان کو یہ یو ٹرن اس لیے لینا پڑا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ایک بڑی ہی یوں سمجھیے کہ 4 سیٹوں کی حکومت ہے پارلیمنٹ میں، کوئی قانون جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں آگے نہیں چل سکتا، ہاؤس کی کارروائی نہیں ہو سکتی جب تک اپوزیشن کا کوئی نہ ایک حد تک تعاون نہ ہو۔ سینٹ جو ہے وہ ٹوٹل اپوزیشن کے کنٹرول میں ہے، وہاں پہ اپوزیشن کی میجورٹی ہے۔ اچھا، یہ تو سر وجہ سامنے آئی، لیکن شیخ رشید صاحب نے کل بیان دیا کہ میں اس کو چیلنج کروں گا، لیکن آج ہی صبح یہ خبر میں نے سنی ہے ٹی وی پر کہ اس میں ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، کسی نے اس اقدام کو جو حکومت کا ہے، یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو چیئرمین بنایا گیا ہے۔ جی بالکل، تو وہ دیکھیں وہ کر دیا گیا ہے، لیکن سوال یہ دیکھیے کورٹ کیا کرتی ہے، میں اس کے بارے میں تو کوئی قیافہ نہیں کر سکتا، مگر ایک بات ضرور ہے کہ شہباز شریف کے خلاف ابھی صرف الزامات ہیں جن کی تحقیق ہو رہی ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ نیب کی جو کارروائی ہے وہ بھی ایک یوں سمجھیے غیر تسلی بخش ہے۔ ایک تو ان کے 2 معاونین جو ہیں ان کو کئی مہینوں سے پکڑا ہوا ہے، فواد حسن فواد اور حاج چیمہ کو، ابھی تک اس سے کوئی چیز سامنے کھل کر نہیں آئی جو کہ حتمی طور پر یہ ثابت کر دے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ذاتی طور پر یا اپنے آفس کے طور پر ملوث ہیں۔ الزامات جو ہوتے ہیں وہ کوئی حتمی طور کے اوپر قانون کی روشنی میں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آیا جو ملزم ہے وہ واقعی ہی میں مجرم ہے۔ ملزم سے مجرم بننے کا سفر جو ہے وہ بڑا کٹھن ہے، اس میں آپ کو عدالت میں ایسے شواہد، ابھی وہ ملزم ہے، ابھی وہ صرف ملزم ہے، تمام الزامات ہیں، ان کے معاونین کو پکڑا گیا ہے کافی مہینوں سے، حاج چیمہ کو اور فواد حسن فواد کو، اور ان سے بھی پوچھ گچھ جاری ہے کہ اس میں شہباز شریف کا کیا رول ہے کرپشن میں، وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا۔ دیکھیے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست تو الگ ہے، لیکن یہ نیب کی نااہلی کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے کہ اگر ان کی تیاری مکمل نہیں ہے تو پھر آپ 1-2 بار جو وزیر اعلیٰ ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، آپ اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں تو آپ کے پھر کیا ساکھ رہے گی؟ اچھا سر، حمزہ شہباز صاحب نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جعلی احتساب ہے اور کسی فیصلے میں کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، اور اس کے رد عمل میں فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹر پر بیان دیا کہ یہ ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری، اس طرح کی بیان بازی چل رہی ہے۔ جی بالکل بیان بازی چل رہی ہے، اس کی وجہ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پریشر نیب پہ بھی ہے، جیسے میں نے کہا حکومت پہ بھی ہے کہ ان کو یہ دکھانا ہے کہ جی ہم واقعی میں کڑے سے کڑا احتساب کر رہے ہیں اور دولت جو ہے واپس لے رہے ہیں پبلک کی۔ اچھا، اب اس میں یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کس حد تک اس میں الزام ہوتا ہے، کس حد تک حقیقت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے اب ایک رواج یہ شروع ہو گیا کہ اگر میں نے آپ پہ الزام لگایا ہے اور آپ اگر سیاستدان ہیں تو میڈیا اس کو 24 گھنٹے نشر کرے گا، اور ایک دیکھنے والا جو پاکستانی ہے وہ سمجھے گا بالکل انہوں نے اتنے اربوں کی کرپشن کی ہے۔ تو یہ ایک میڈیا میں بھی ایک میرے خیال سے یہ غلطی کا بار بار ارتکاب ہو رہا ہے، اور ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس چیز کو بڑا واضح طور پہ کریں کہ یہ محض الزام ہے، یہ ثبوت نہیں ہے۔ ثبوت اور الزام دیکھیں ان میں فرق ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ جو کیسز التوا میں ہیں ابھی اور ان کی اب فیصلہ نہیں سنایا گیا، ان کو بھی ذرا زیادہ ہائی لائٹ نہ کیا جائے۔ جی ہائی لائٹ تب کریں، مطلب ایک اس کی باقاعدہ رپورٹنگ کریں، جسے کہتے ہیں کہ رپورٹنگ کے بھی معیار ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے، اگر جج نے ایک بات کہہ دی، سوال پوچھ لیا، انویسٹیگیٹنگ جو وہ زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پیپلز پارٹی کی طرف بڑھتے ہیں تو آصف زرداری صاحب منی لانڈرنگ کیس میں ان کے ساتھی جو ہے ان کا بھی نام کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تو اس میں 172 نام جو ہے وہ شامل ہیں، جن میں زرداری صاحب اور ان کے ساتھی سرفہرست ہیں۔ تو کل برسی تھی محترمہ کی، بھٹو صاحبہ کی، تو اس پر انہوں نے بڑی سخت لہجے سے تقریریں کی ہیں، بلاول بھٹو زرداری نے بھی، آصف زرداری صاحب نے بھی۔ تو یہ سخت لہجہ پہلی دفعہ مجھے تو بلاول بھٹو صاحب کی نظر آیا ہے۔ واقعی بلاول اس سے پہلے جو ہے ذرا وہ احتیاط سے تقاریر کرتے رہے ہیں اور وہ ایک امپریشن دیتے رہے کہ وہ، اور الیکشن کیمپین میں انہوں نے بڑا اچھا اپنے آپ کو پیش بھی کیا، لوگوں نے تعریف بھی بہت کی، لیکن یہ جو نیب کی اور ایف آئی اے کے جو ریفرنسز ہیں، ان کے والد محترم، ان کی پھپھی جان
اور بلاول کو بھی نوٹس مل گیا ہے، تو اب اس سے وہ ذرا جو ہے نا سیکھ پاؤ گئے ہیں. ان کا یہ خیال ہے اور جو کہ لگ بھی رہا ہے کہ اب نواز شریف تو جیل میں چلا گیا، اب اگلی باری زرداری کی ہے، یا کم از کم ان کی بہن جو کے خلاف بھی بڑے اسٹرانگ انہوں نے شواہد جمع کیے ہیں. اب وہ دیکھنا ہے کہ عدالت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. تو ایک تو وہ یہ اس کا ریئیکشن تھا کہ اگر ہمیں ہاتھ لگاؤ گے تو ہم پھر آگے سے ریسپانس دیں گے. دوسری ایک بات ہے کہ پی 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 کی ایک تاریخ بھی رہی ہے. دیکھیں یہ جو زرداری صاحب ہیں، ان کے خلاف غلام اسحاق خان نے 1990 کی دہائی میں کوئی درجنوں ریفرنس بنائے تھے. لاسٹ ایئر جب ان کی کوئی ڈیل شیل ہو رہی تھی تو ایک کے بعد ایک خارج ہو گیا، آپ کو یاد ہوگا. اور زرداری صاحب نے سمجھا کہ ان کی تو کوئی ڈیل ہو گئی ہے. ویسے بھی جیل میں تو پہلے بھی زرداری صاحب رہے ہیں، لیکن 11 سال. ہاں جی، لیکن یہ ایک کڑا اور اس طرح شکنجے میں آنا، احتساب کے شکنجے میں، یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے. اور یہ ایک منظم طریقے سے ایک احتساب کا سلسلہ شروع ہوا جیسے یہ حکومت آئی ہے. مراد علی شاہ صاحب کا بھی اس میں نام آیا کہ وہ فیسیلیٹیٹر کے طور پر، لیکن ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے میڈیا پہ آ کے اپنا موقف بھی دیا، لیکن زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوئی لاہ عمل نہیں بتایا، کوئی عوامی طور پر کوئی موقف پیش نہیں کیا اس حوالے سے. جی موقف دیکھیں وہ نہیں کوئی زیادہ پیش کر سکتے، کیونکہ وہ بھی اسی کنفیوژن کا شکار ہوں گے. اگر وہ زیادہ ٹیمپریچر کو بڑھاتے ہیں تو سندھ کی حکومت بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو ان کی. آپ کا مطلب وہ حکومت بچانا چاہتے ہیں؟ جی بالکل. مراد علی شاہ چیف منسٹر کے اوپر جو سارے کیسز بن رہے ہیں وہ ایک بڑا واضح اشارہ ہے کہ اگر وہ ڈسکوالیفائی فرض کیجئے ہو جاتا ہے یا جیل جاتے ہیں تو پھر وہ تو سی ایم کے لیے نیا بندہ ڈھونڈنا پڑے گا. اب سی ایم کے لیے نیا بندہ ڈھونڈنا، اس میں دوبارہ کرنا، اس میں عدم اعتماد بھی ہو سکتی ہے. فارورڈ بلاک بننے کی تاریخ ہے ہمارے ملک میں. تو ایک تو یہ تھریٹ ہے ان کو. دوسرا ان کو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ کیا بلاول بھٹو جو ہے ان کا ایک سیاسی مستقبل ہے، وہ آگے دیکھ رہے ہیں کہ آگے بڑھ کے نیشنل لیڈر بنیں گے. تو یہ بھی پی 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 کے لیے ایک سیٹ بیک ہے. تو میں جو لاسٹ ایئر کی آپ سے ڈیل کی بات کر رہا تھا، زرداری صاحب کی یہ میرے خیال سے ایک بڑی بھول تھی اور مس کیلکولیشن تھی. انہوں نے سمجھا کہ ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے. ویسے بھی مفاہمت کا کنگ کہتے ہیں جی. تو انہوں نے کہا کہ جی میری تو سیٹنگ ہو گئی ہے. اب وہ جب وہ ہوئی ان کی سیٹنگ تو وہ نہیں ہوئی جیسے حالات نے بتایا ہے. اور وہ ان کی خام خیالی تھی، اس لیے انہوں نے دیکھیں چیئرمین سینٹ کو بدلنے میں رول ادا کیا. انہوں نے نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا نواز شریف کو اب پیناما میں پکڑنے دو. گالی گلوچ بھی کی، تقریریں بھی بڑی کی، آپ نے دیکھا چور وور یہ وہ سارا کچھ تھا. وہ اس وقت کافی انہوں نے اپنے مخالف بیانات دیے اور پی ٹی آئی کو بھی، حکومت کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا. انہوں نے مثلا دیکھیے کہ وزیر اعظم کے الیکشن کے وقت، صدر کے الیکشن کے وقت پی 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 نے ایک طرح سے ایک فرق پوزیشن لی پی ایم ایل این سے، کیونکہ وہ ساتھ کھیلنا چاہ رہے تھے. لیکن میرے خیال سے عمران خان صاحب چونکہ دونوں کو اتنا رگڑ چکے ہیں اپنی سیاسی کیریئر میں کہ وہ نہیں تیار کہ وہ کسی قسم کی کوئی میگا ڈیل کریں زرداری صاحب کے ساتھ. جیسے میں نے کہا وہ کریں گے تو اپنے لوگ ان کے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اس لیے یہ اب پریشر ہے پی 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 کے اوپر بڑا سخت، اور نون کے اوپر تو ہے ہی. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی اگر دیکھیں یہ پتہ لگ جائے گا عدالتی کارروائی سے کیا حقیقت ہے، کیا فساد ہے. مطلب یہ ریفرنس دائر ہوں گے، اس میں یہ ٹائم ٹیکنگ ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہاں لیکن جیل جانے میں تو ٹائم ٹیکنگ نہیں ہوتی آج کل، جیسے حالات نے بتا دیا ہے. اچھا سر، لیکن اس پہ تو ہم بات کر چکے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا وزیر خارجہ کی پالیسی اور جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ 2 دن میں انہوں نے 4 ملکوں کے دورے جو کیے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے جو افغانستان سے جو امریکی افواج ہیں ان کے انخلاء کے بارے میں بھی ٹرمپ صاحب کا انتظار ہے، کیا وہ افغانستان کو پاکستان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کا کردار اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کامیاب ہوگا اس میں؟ دیکھیے میرے خیال سے پاکستان بالکل کامیاب ہوگا، کیونکہ افغانستان میں امریکہ کا نکلنا، افغانستان میں امن، وہ پاکستان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے یہ دنیا بھول جاتی ہے کہ سب سے زیادہ وہاں پہ بد امنی، جنگ کا نقصان ہمیں ہوا ہے. ہمارے 70,000 لوگ جو ہیں وہ اس دہشت گردی کی سو کالڈ جنگ میں مارے گئے ہیں. اور اس میں دیکھیے کہ ہزاروں ہمارے افواج پاکستان کے اہلکار، افسران، سیکیورٹی اہلکار، افسران، کوئی ہمارا ادارہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر حملہ نہ ہوا ہو. آپ دیکھیں پاکستان میں صدر مشرف پہ بھی حملے ہوئے، آئی ایس آئی کے دفاتر پہ حملے ہوئے، بچوں کو نہیں چھوڑا انہوں نے دہشت گردوں نے. تو پاکستان نے تو سب سے زیادہ دی ہے، سیکریفائس دی ہے. اب ہمارا انٹرسٹ ہے کہ افغانستان میں ایسی حکومت ہو جو کہ افغان عوام اس کو پسند کریں، دیر پا امن لے کر آئے. اب
امریکہ کا خیال اس سے تھوڑا مختلف ہے، کیونکہ انڈیا کی وہاں پہ ایک کوشش رہی ہے کسی طرح افغانستان میں جا کے اپنا پیر جمائیں تاکہ پاکستان کو ذرا ٹائٹ کر سکیں، اور ہم اس کو ریزسٹ کرتے رہے ہیں۔ سر ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آخری سوال آپ سے کروں گا کہ جو موجودہ حکومت ہے، کیا وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پورا ٹینیور کر پائے گی؟ جو موجودہ صورتحال ہے اپوزیشن کے ساتھ اس طرح احتساب کا سلسلہ بھی چلایا ہوا ہے۔ اب آپ نے صحیح پتے کا سوال پوچھا نا، دیکھیں یہ پیشین گوئیاں کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس مطلب کے جو فیکٹس نظر آ رہے ہیں۔ جی دیکھیں پہلے پلس سائڈ دیکھ لیں۔ پلس سائڈ یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے عمران خان صاحب مقبول ہیں، لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، ان کا ایک کلین امیج ہے، ماضی ان کا بڑا اچھا ہے، ارادے بھی بڑے جوشیلے ہیں، اور ان کے ساتھ ادارے بھی ہیں جو ادارے میٹر کرتے ہیں، میڈیا کے حلقے بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اس لیے ان کے پاس بڑی ایڈوانٹیجز ہیں۔ لیکن جو سچویشن آن گراؤنڈ ہے وہ بڑی اوکھی ہے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کو 14 سے 16 ارب ڈالر جو ہے اگلے سال قرضوں کی مد میں واپس کرنے ہیں، جو قرضے ہم نے جمع کیے ہوئے ہیں ان کو جمع کرنے کے لیے ایک دو ہی رستے ہیں۔ ایک تو رستہ پہلا تھا کہ اپنے دوستوں سے امداد لی جائے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑی کم آئی ہے، یعنی 3 ارب 2 ارب اب ملا لیں وہ 16 ارب نہیں بنتے، اس لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا جو ہے وہ اب لازم ٹھہرا ہے۔ اب آئی ایم ایف میں جانے کے جو ہے 2 مسائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ امریکہ اس میں تنگ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ افغانستان پہ کوپریٹ کرو پھر میں آئی ایم ایف سے آپ کو دوں گا۔ دوسرا آئی ایم ایف والے کہتے ہیں آپ نے جو سی پیک کے معاہدے کیے ہیں ان کی ڈیٹیل دکھائیں ہمیں۔ اچھا اب بالفرض اگر آئی ایم ایف کی ڈیل ہوتی ہے تو آئی ایم ایف بڑی کڑی شرائط عائد کرے گا، ڈالر 150 تک تو اخباروں میں خبر آ گئی ہے کہ وہ پہنچ جائے گا، اور اس سے بھی شاید اوپر جائے، اور اگر وہ جاتا ہے تو پھر پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ اور بڑھے گی، کیونکہ ہماری معیشت تیل پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اچھا مہنگائی بڑھے گی تو عوام سڑکوں پہ نکلیں گے، غم و غصے میں آئیں گے، وہ عمران خان صاحب کو کہیں گے بھئی تم نے تو وعدہ کیا تھا یہاں پہ نیا پاکستان بناؤ گے، تو یہ کیا ہوا؟ اچھا اگر وہ نہیں جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس، وہ کہیں گے کہ یہ شرائط منظور نہیں ہے، تو پھر پاکستان اگر پورے قرضے نہیں دے گا تو ڈیفالٹ کرنا پڑے گا، ڈیفالٹ کریں گے پھر بھی وہی حال ہوگا۔ تو عمران خان صاحب بڑی ٹائٹ پوزیشن میں ہیں، اور بدقسمتی سے میں یہ بھی آپ کو بڑا بات برملا کہہ دوں کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ کوئی اتنی سٹرونگ نہیں ہے۔ ابھی تک اس کے اوپر بڑی سوالات بھی اٹھے ہیں، انگلیاں بھی اٹھی ہیں کہ جس طرح سے معیشت کی مینجمنٹ کی جا رہی ہے، جس طرح سے یہ باقی معاملات طے کیے جا رہے ہیں، اس میں بڑے ہی ان کو اپنی ٹیم کو چینج کرنا پڑے گا، نمبر 1۔ اور نمبر 2 جو آپ نے یہ اپوزیشن کی بات کی ہے، دیکھیں اپوزیشن کے اگر آپ نے دونوں لیڈر بند کر دیے جیل میں، مہنگائی بڑی، لوگ سڑکوں پہ آئے، تو فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمیشہ اپوزیشن کو ہوگا۔ دنیا کی تاریخ ہے، سیاست یہی ہوتی ہے، اور یہ جو اپوزیشن کو جیل میں ڈالنا جو ہوتا ہے وہ اس سے عدم استحکام بھی بڑھتا ہے۔ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر نہیں آتا، اس لیے یہ 2019 بہت ہی مشکل سال ہے۔ اگر یہ 2019 کراس کر جاتے ہیں تو پھر ٹینیور مکمل ہوگا، اگر نہیں کرتے تو پھر اللہ ہی حافظ۔ سر بہت شکریہ، آپ کا وقت آپ نے دیا۔ رضا رومی صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین آپ نے رضا رومی صاحب کا تجزیہ سنا، ہم نے سیاست کے مختلف جو پہلو ہیں ان پر ہم نے بات کی، موجودہ حکومت کے بارے میں بات کی، خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کی، اور حکومت جو ہے ان کو کون سے چیلنجز سامنے ہیں ان پر بھی ہم نے تفصیلاً بات کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمر خطاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔